جی دوستو دراصل اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ایک شطرنج کی چال ہوتی ہے یا شطرنج کا ایک کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اور ایک طرف عمران خان اپنی بہترین اپنی صلاحیتوں کے مطابق چال چلتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو وقتہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ جوابی جو ہے نا وہ اپنی چال چلتے ہیں، اور اس طرح کا یہ کھیل جو ہے نا وہ جاری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کھیل کے اندر فتح جو ہے نا وہ عمران خان کی ہوگی۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا کہ یحییٰ افریدی کی صورت میں جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، عدلیہ کچھ آزاد ہونے کی طرف جا رہی ہے، مطلب آزاد فیصلے کرنے کی طرف جا رہی ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو انہوں نے اب جوابی کارروائی کے طور پہ نمبر ایک تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے ججوں کی تعداد کی جو ہے نا وہ اضافے کا وہ قومی اسمبلی میں وہ چال چلی ہے۔ یہ ایک شطرنج کی چال ہے، وہ چلی ہے تاکہ جو چیف جسٹس کے ساتھ حامی جج ہیں نا وہ 12 یا 11 یا 13 فرض کریں تو ان کی اکثریت کو کم کیا جا سکے، جس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس بہرحال چیف جسٹس ہوتا ہے، ججوں کے جو تعداد وہ اس وقت میٹر کرتی ہے جب فل کورٹ ہوگا۔ جب جج بینچ ہی جب 5-6 بینچوں کا ہوگا تو ظاہر ہے 5-6 ججوں کا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کے جو چیف جسٹس کی جو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جو انتخاب کرے بینچ کا، تو یہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہوگا بہرحال، لیکن وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے جب ان کو پتہ چلا کہ عمران خان جو ہے نا وہ اب اس کو قانونی طور پہ اور عدالتوں سے اس کو انصاف ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے، اور اس کو انصاف ملے گا بھی، کیونکہ کیس تو سارے مطلب وہ بوگس ہیں، وہ تو ان کو بھی پتہ، بنانے والوں کو، اور ہمیں بھی پتہ اور ججوں کو بھی پتہ، تو ان کے خیال میں اب یہ ان کو چونکہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے تو ظاہر ان کو انصاف ملے گا تو یہ رہا ہو جائیں گے۔ تو اس کی پیش بندی کے طور پہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا وہ قومی اسمبلی سے وہ جو ایکٹ ہے نا اس میں ترمیم کروا لی ہے کہ اب کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ 3 مہینے سے زیادہ کسی بغیر ریزن کے وہ اس کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے یہ عنقریب رہا ہونے جا رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے سے، کوئی ڈیل نہیں ہے۔ یہ جو ڈیل کا پنگا چلا رہے ہیں نا یہ جو سارے یہ جو جتنے بھی ہیں یہ سارے اس نظام عدالتی نظام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، امریکہ انتخابات ٹرمپ جیت جائے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی یہ مشہور کر رہی ہے کمپنی کہ جی ان کے ٹاؤٹ سارے یہ جی ٹرمپ آئے گا تو عمران خان رہا ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا پراپیگنڈا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کمپنی نے یہ چال چلی کہ اگر عدالتیں عمران خان کو اگلے مہینے اس مہینے نومبر کے اندر کیونکہ کیس تو ہے کوئی نہیں ہے، کیسوں میں تو جان کوئی نہیں ہے، تو اور کیس بھی نہیں بن رہے، نئے کتنے کو کیس بنا لگے، پہلے 300 کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ یہ بھی کیس پایا تکمیل تک پہنچ جانے اور اس میں ان کو ضمانتیں مل جانی عمران خان صاحب کو۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کیس پاس کروا لیا، پھر یہ کریں گے، یہ انہوں نے لازمی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے خان سے رابطہ قائم کیا علی امین گنڈا مور کے ذریعے۔ یہ جتنے بھی یہ دھمکیاں یا پیغامات یا یہ جو ڈھیل ویل کی کوششیں کرتے ہیں نا افہام و تفہیم کی، تو یہ علی امین گنڈا پور کردار ادا کر رہا ہے۔ تو کیوں کر رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ دونوں طرف کی مطلب باتیں سنتا ہے، زیادہ تر وہ نہ کہتے یہی ہیں کہ وہ ٹاؤٹ ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کا۔ اینی وے تو اس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے خان صاحب کو کہ آپ نا ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ جو ہے نا وہ اس حکومت کو 3 سال چلنے دیں اور ایکسٹینشن ہو لینے دیں آرمی چیف کی، تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے، غور کریں گے۔ مطلب وہی چکر جو پچھلے 2-3 سال سے وہ ٹریپ کرتے آ رہے ہیں نا، یہ ہر جب بھی مشکل وقت آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ ان کو ٹریپ کر کے تو یہ وقت نکال دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ احتجاج کا وقت آیا تھا، ڈی چوک پہ گنڈا پور نے احتجاج کرنا تھا تو انہوں نے وہ نکال دیا تھا، اسی طرح یہ اب یہ نکال لیں گے۔ دوسری طرف یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے حقیقتاً یہ کرنا ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی عمران خان رہا ہوں گے نا، انہوں نے یہ جب تک یہ ہے نا آرمی چیف موجودہ عاصم منیر صاحب، یہ نہیں عمران خان کو چھوڑنے والا، یہ تو پکی بات ہے، یہ صلح والی کوئی بات ہی کوئی نہیں اس کے اندر، یا افہام و تفہیم والی یا ڈیل والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو اریسٹ کر لینا، اس قانون کا سہارا لینے کے جو قومی اسمبلی نے کل پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، 3 مہینے کے اندر، 3 مہینے کافی ہوتے ہیں، وہ رکھ لیں گے، اندر لے جائیں گے، جیل میں اریسٹ کر لیں گے، تو باقی دیکھا جائے گا بعد میں، پھر 3 مہینے اور ایکسٹینڈ کر لیں گے، کوئی اور قانون نکال لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری شطرنج کی چالیں چل رہی ہیں۔
دوسری طرف یہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے بھی، انہوں نے اب احتجاج کی کال دی ہے اور احتجاج منظم طریقے سے کرنے جا رہے ہیں. 4-5-6 لاکھ بندہ نکال لیں گے نا تو یہ عمران خان جب رہا ہو جائیں گے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کورٹ جو ہے نا وہ یہی کر سکتی ہے، کوئی خان صاحب کو ضمانت دے دیتی ہے، وہ رہا ہو جاتے ہیں. تو سنبھالنا کس کا کام ہے؟ وہ ہمارا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ انہوں نے ریسٹ کرنے کی دوبارہ کوشش کرنی تو سنبھالنا. اسی لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے احتجاج کی جو نا کال دی جا رہی ہے. خان صاحب نے یہی کہا کہ آپ احتجاج کریں، یہ انہوں نے مجھے پھر پکڑنا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اریسٹ کر بھی لیں گے نا، اگر مجھے جیل میں وہ فوجی عدالتوں کے اندر یا فوجی تحویل میں لے بھی جائیں گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام اب جو ہے نا وہ ان کو سمجھ چکی ہے اور عوام میرا ساتھ دے گی اور اب بھرپور طریقے سے نکلے گی، جو کہ آپ کو نکلنا چاہیے. تو یہ جو احتجاج ہے نا یہ اسی لیے منظم کیا جا رہا ہے. اب وہ والے احتجاج نہیں ہوں گے، برقوں والے اور علی مین گنڈو پوروں والے اور یہ وہ. اب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ سارے مل کے نا بہترین جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہترین احتجاج ہوگا اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا. یہ اب فائنل ہونے جا رہا ہے ایک قسم کا نا.